مشکل کر دے کسی کی، رب کو راضی کر لے اٹھ جا، رب کو راضی کر لے اٹھ جا۔ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب، چاہے جو تو میرے خدا، چاہے جو تو میرے خدا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہم سب کی یہ سعادت ہے کہ دعوت اسلامی نے یہ ہمیں پلیٹ فارم دیا، جو ہم کوششیں کرنا چاہتے ہیں ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور اس ماحول میں آنے کے بعد دعوت اسلامی میں جو الحمدللہ ایک جذبہ ملتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، نیکی کے کام کرنے کا۔ میرا تعلق کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں نہ اس فیلڈ سے ہوں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم نے، FGRF نے یہ ایک جذبہ دیا کہ ہم کس طریقے سے اپنے اس معاشرے میں اپنے مسلمانوں کی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت FGRF کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ایک تو یہ ہے کہ جہاں ہم ہیلتھ کیئر سینٹر میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ FGRF میڈیکل شعبے میں، میڈیکل ڈومین میں کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے اور کس طریقے سے دے رہا ہے، اس کی میں کچھ جو ہے نا وہ جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے مینلی 4-5 جو نمایاں شعبے ہیں، اس میں ایک فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تھیلیسمیا فری پاکستان کی ایک کیمپین اسٹارٹ کی ہوئی ہے، جس کے ذریعے ہم تھیلیسمیا کے وہ بچے کہ جنہیں بلڈ چاہیے ہوتا ہے، ان کے لیے ہم بلڈ کیمپس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ابھی جو ریسنٹلی اسپیشلی جو فلڈس کی وجہ سے افیکٹڈ لوگ تھے، ان کے لیے ہم نے پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں سیلاب کے ذریعے متاثرین تھے، ان کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پہ میڈیکل کیمپس کیے۔ اس کے علاوہ ہم آئی کیمپنگ اور انشاءاللہ نیئر فیوچر کے اندر ہمارا موبائل کلینکل سسٹم بھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ FGRF کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ہر ڈپارٹمنٹ کے چیپٹرز کو کھولتے چلے جائیں تو یہ وقت بھی قلیل ہے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، جو کہ FGRF کو کمپلیٹلی لیڈ کر رہے ہیں، پھر ان کے نیچے ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ حاجی عبدالحبیب صاحب سے میں التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تفصیلات سے آگاہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک اور دعوت اسلامی کی اچیومنٹ، ایک اور بڑی نیکی کا کام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خدمت میں دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF شب و روز کام کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ دیکھا، سیلاب زدگان کی جو مدد ہوئی اس کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا۔ آج الحمدللہ ایک خواب تھا، کہتے ہیں ڈریمز کمز ٹرو، آج اللہ کی رحمت سے خواب پورا ہوا اور مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح ہوا۔ میں اپنی FGRF کی پوری ٹیم کو، پوری مجلس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ جزاک اللہ فار یور ڈونیشن، جزاک اللہ فار یور سپورٹ۔ آپ کے دیے ہوئے عطیے کو کس طرح دعوت اسلامی استعمال کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے، اور یہ نیکی کتنی بڑی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے بہت شاندار پہلو ہیں، مگر ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ کے دور میں حضرت عمر فاروق ایک نیکی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک ایٹیٹیوڈ یہ تھا، انداز یہ تھا کہ آپ ایک بوڑھی خاتون کے گھر جاتے جو نابینا تھیں اور ان کے گھر کے کام کاج کر کے آتے۔ ایک دن آپ گئے تو دیکھا کہ آپ کے جانے سے پہلے ہی کسی نے اس نابینا خاتون کے گھر کی صفائی بھی کی ہوئی ہے، برتن بھی بھرے ہوئے ہیں، سارا کام ہو گیا ہے۔ آپ حیران کہ یہ تو نیکی میں کرتا تھا، مجھ سے پہلے کون کر گیا؟ دوسرے دن پھر پہنچے اس کا کام کرنے تو پھر کوئی کام کر گیا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ مجھ سے پہلے کون آتا ہے۔ اب آپ تیسرے دن کچھ گھنٹوں پہلے چلے گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھوں کہ مجھ سے پہلے کون آتا ہے اور اس نابینا خاتون کے گھر کے کام کاج کر کے کون جاتا ہے۔ اور جب آپ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اس نابینا خاتون کے گھر میں صفائی ستھرائی کی، اس کے کام کاج کیے اور آپ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر ہی ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو اللہ پاک جب بڑا مرتبہ دے تو ایسا نہ ہو کہ ہم غریبوں کو بھول جائیں، ہم مسلمانوں کی مدد کو بھول جائیں، بلکہ بڑا مرتبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے اللہ کریم نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، تو اس کا شکر ہی یہی ہے کہ میں اب ان لوگوں کی مدد کروں کہ جن کے لیے بڑے پرابلمز ہیں اس معاشرے کے اندر۔ اگر میں اور آپ سخی ہیں، ہمارے بچوں کو نہ کھانے پینے کا پرابلم، نہ علاج معالجے کی فیس کا پرابلم، تو اس کا اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کی فکر کریں کہ جن کے لیے علاج، اللہ نہ کرے غریب کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا تو اس کے پورے مہینے کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ تو شاید اسی لیے دوائی لینے نہیں جاتے ہوں گے کہ اگر میں ڈاکٹر کی فیس پے کروں گا تو میرا باقی مہینہ کیسے چلے گا۔ یہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے کہ میڈیکل اسٹور پر لوگ آتے ہیں اور دوائی لیتے وقت پہلے میڈیکل اسٹور والے سے قیمت پوچھتے ہیں کہ یہ 6 گولیاں کتنے کی ہیں، یہ ایک سیرپ کتنے کا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو اس کی 6 کی جگہ 4 گولیاں کر دیں، یہ والا سیرپ رہنے دیں، کیونکہ وہ اپنے پیسے گنتے ہیں اور ساتھ اس کا بل دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو کوئی منصب، کوئی مقام دیا ہے تو ہم اللہ کی پیارے بندے جو ہیں، نبی پاک کی جو امت ہے، اس کی خدمت کا کام کریں۔ اب میں آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو نیکی ہے نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ ثواب جو ہے یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ، یعنی یا رسول اللہ، لوگوں میں اللہ پاک کا پسندیدہ شخص کون ہے؟ ہم سارے چاہتے ہیں نا اللہ کے پسندیدہ بن جائیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ کون ہے؟ احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، یعنی اللہ پاک کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اتنی نمازیں پڑھنے والا، اتنے روزے رکھنے والا، اتنے سجدے کرنے والا، یقیناً فرض عبادتیں کرنی ہیں، مگر اللہ کے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں، ہم ان کو نفع پہنچائیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا نے اب یہ لسٹ فرما رہے ہیں، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو خوشی تو مسلمان کے دل میں داخل کرے۔ کسی کو کھانا کھلا کر خوشی دی جا سکتی ہے، کسی کا علاج کر کے خوشی کی جا سکتی ہے۔ آگے نبی پاک فرماتے ہیں خواہ تو اس کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا کھانا کھلا کر اس کی بھوک مٹائے، یہ وہ عمل ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ نبی پاک نے تیسری بات فرمائی، پیارے آقا فرماتے اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلنا مجھے اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبوی کا اعتکاف، 1 مہینے کا اعتکاف آقا فرماتے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کو چلوں، کسی کی کوئی مدد کرنے کے لیے جو جاتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنے، کسی کا علاج کروانے، کسی کا گھر بنانے، کسی کی بچے کی شادی ہے اور اس کی ہیلپ کرنے۔ اچھا جناب ایک اور بات، جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم پیسوں سے تو مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بھول ہے، صرف مدد پیسوں سے نہیں ہوتی، مورلی سپورٹ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کسی کا حوصلہ بڑھا دیں، کسی کی اچھی جگہ سفارش کر دیں کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، میں اس کو جانتا ہوں، آپ کے چند جملے اس کی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ کوئی کسی کو اتنے لاکھ روپے دے دے تو وہ مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی حاجت روائی کو چلے صرف
تو اس کو 1 مہینہ میری مسجد میں اعتکاف سے زیادہ میرے لیے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کا جذبہ پیدا ہو۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ ایک اور جگہ آقا فرماتے ہیں اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک اس کے ساتھ رہے اللہ پاک اسے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلتے ہوں گے۔ آئے ہائے، اگر اس کی گہرائی کو سمجھو نا، قیامت کے دن پل صراط سے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اس دن لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر آقا فرماتے ہیں جو کسی کی پریشانی میں کھڑا رہ گیا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کی مصیبت پریشانی دور نہ ہو جائے، حاجت پوری نہ ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اس دن قدم جم جائیں گے جس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ کبھی تو کسی کی حاجت روائی کریں نا۔ میں آج آپ کو آفر کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا ثواب چند لوگ کیوں کمائیں، کیوں نہ ہم بھی ان کے پارٹنر بن جائیں، کیوں نہ ہم بھی ان کے حصے دار بن جائیں۔ ہمیں یہ ایک ہیلتھ کیئر نہیں بنانا۔ اس وقت کراچی میں جتنا علاج مہنگا ہے، اس وقت جتنی تکلیف ہے لوگوں کو، ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ نہ جانے کتنی بار بلاتا ہے، پھر بڑی مہنگی مہنگی دوائیں دی جاتی ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے پلان کیا ہے، اب تک جو آج کی تاریخ میں ہم نے سٹارٹ لیا ہے، ہم 300 روپے ایک مریض سے لیں گے جس میں اس کو ڈاکٹر انشاءاللہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے وہ کنسلٹنسی بھی حاصل کر لے گا اور اسی میں اس کی دوائیں بھی شامل ہوں گی، یعنی اس کی جو دوائیں ہیں وہ بھی اسے دے دی جائیں گی اور 300 روپے میں وہ ڈاکٹر کو بھی دکھا دے گا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ اب جو لیب انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے مجھے اس کی ریٹ لسٹ دکھایا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم بڑے ہاسپٹل سے تو کمپیئر ہی نہیں کر رہے، ایک نارمل جو ہماری لیبز ہیں کراچی میں اللہ کی رحمت سے اس سے بھی 50% سے کم ریٹ پر یہ ہمیں الحمدللہ لیب کی فیسلٹی دے رہے ہیں۔ یہ بدری ہیلتھ کیئر سینٹر کمانے کے لیے نہیں ہے، حالانکہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہاسپٹل جو ہے نا وہ اتنا کمانے کا ذریعہ ہے، اتنا پیسہ ہے اس میں کہ جب انہوں نے مجھے اس کا بجٹ بتایا کہ اگر ہم مارکیٹ سے اس کو مارکیٹ ریٹ میں لے آئیں، حالانکہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اتنے ہیں جو پھر بھی آئیں گے یہاں پر، اور ہم مارکیٹ ریٹ سے اس کو کریں تو لاکھوں کروڑوں روپے سے کما سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کمانے کے لیے نہیں بنایا۔ ہماری نیت یہ ہے کہ یہ مدنی ہیلتھ کیئر ایک برانچ نہ ہو، اس کی برانچیں بنتے جائیں۔ یہ انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں 250 مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تحت مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر از اے بگ سیٹ اپ، ہم اس کے بعد ایک اسمال سیٹ اپ میں مدنی کلینک بھی کھولنا چاہیں گے، جو ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں 14,000 مدنی کلینک بنائیں گے۔ یہ ظاہر خواب ہے، 5 سال کا منصوبہ ہے، لیکن اللہ پاک مدد کرے گا۔ دعوت اسلامی نے جو سوچا ہے میرے مرشد کی دعاؤں سے وہ پایا بھی ہے انشاءاللہ۔ میں یہاں پر آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی نیکی کی طرف اسٹیپ فارورڈ کیا گیا ہے۔ ایک مریض کا علاج ہو گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی نا، تو انشاءاللہ ہمارے کئی دکھ دور ہو جائیں گے۔ ہم آپ کے سامنے ایک آفر بھی کریں گے کہ اللہ پاک نے جن کو نوازا ہے، ہم تقریباً 45 ملین، ہمیں یہ 45 ملین کا ایک سینٹر یعنی 4.5 کروڑ روپے کا ایک سینٹر بنتا ہے۔ 4.5 کروڑ میں اس کی مشینری بھی آ جائے گی، لیب بھی ہو جائے گی، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے، کوئی ایک مدنی ہیلتھ کیئر بنا دے، اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈی ایم سی سینٹرل کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ ایک مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ان کی طرف سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے۔ اور یہ وہ چراغ ہے کہ ہم چراغ جلا جائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی کا علاج کرا دوں نا اور اس کی دعا مل جائے تو اللہ مجھے بیماریوں سے دور کر دے گا۔ تو یہ آل ٹوگیدر 4.5 کروڑ روپے کا ایک سیٹ اپ ہے، اس کے بعد یہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو جائے گا۔ اور جو میں مدنی کلینک کی بات کر رہا ہوں وہ صرف 30 لاکھ روپے میں بن جائے گا۔ وہ ہم چھوٹے چھوٹے سینٹر علاقوں میں بنائیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ ایک بار بن گیا، اللہ نے چاہا وہ اپنی فیس سے پھر آگے خود سسٹینیبل ہوگا۔ ہم سیلف سفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ بار بار لوگوں کے پاس چندہ لینے نہ جانا پڑے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک اسٹیپ فارورڈ دعوت اسلامی نے کیا ہے۔ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمارا پیغام آگے پہنچائیں، اور ہاں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کا علاج بھی یہیں ہو، آپ بھی یہاں پر انشاءاللہ اپنا علاج کروائیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، کیونکہ یہاں چونکہ اخلاص ہے نا، یہاں کمانا نہیں ہے، یہاں دعائیں ہیں۔ امیر اہل سنت نے الحمدللہ یہاں علاج کروانے والوں کے لیے شفا کی بھی دعا کی ہے۔ اس نیت سے ادھر آنا کہ اس اخلاص کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے کہ جو بھی ادھر آئے گا وہ شفا پا کر جائے گا انشاءاللہ۔ ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ اللہ کریم بروز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو کیوں نہ آیا؟ بندہ عرض کرے گا، مالک تو خالق ہے، تو شفا دینے والا ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ رب فرمائے گا، میرے بندے، میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو آتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا۔ رب فرمائے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟
بندہ عرض کرے گا مولا تو رزق دینے والا ہے، کائنات کو عطا کرنے والا تو ہے، میں تجھے کھانا کیسے دیتا؟ ارشاد باری ہوگا کہ میرے بندے، میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا۔ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ اے اللہ، تو دنیا کو سیراب کرنے والا ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا آنے والی بلاؤں سے بچیں، آنے والے پرابلم سے بچیں، پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ اللہ کرے میرا آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کینسر کا بہت بڑا کام ان کا ہے۔ انہوں نے مجھے اچانک رات کو فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی، دعوت اسلامی آئیز پر، آنکھوں پر کچھ کام کرتی ہے؟ تو میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہتے بس مجھے آنکھوں کا علاج کروانا ہے، میں آپ کو پیسے بھجوا رہا ہوں، آپ ایسے مریض ڈھونڈیں کہ جن کی آنکھوں کا علاج ہو جائے۔ میں نے معلومات کی تو ہمارے ایک بہت اچھے عالم دین تھے، ان کی بیچاری کی آنکھ کا کوئی پرابلم ہوا، 5-6 لاکھ روپے کا آپریشن کروانا تھا اور پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو میں نے ان کی ڈیٹیل بھیج دی ان کو، انہوں نے فوراً پیسے بھیج دیے، کہا اس کے بعد بھی ان کی ٹریٹمنٹ پر جو خرچہ ہوگا نا وہ بھی میں دوں گا۔ 10-12 لاکھ روپے انہوں نے بھیجے، شاید ہم نے 2 آپریشن کروائے۔ اب میں نے پوچھا یہ آپ کو اچانک کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے بھیج دیا، ہم نے کام بھی کرا لیا۔ کہتے یار مسئلہ یہ کہ میرے ساتھ ایک ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر، ان کی اپنی سیلری بھی ہزاروں ڈالر میں ہے، وہ لوگ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، اچانک رات سویا، صبح اٹھا، اس کی بینائی چلی گئی۔ میں سوچنے لگا یار میری آنکھیں سلامت ہیں، میں نے اس کا شکر کیا ادا کیا ہے، کیوں نہ میں کسی کی آنکھوں کا علاج کروا دوں اور میرا رب کریم اس علاج کی برکت سے میری آنکھیں محفوظ کر لے۔ دیٹ از دا مائنڈ سیٹ۔ ہم کسی کے بچے کی معذوری پر، دیکھیے FRC ہے نا، میں مشورہ بھی دیا کرتا ہوں کہ تمہارے اپنے بچوں سے اگر معذوری دور رکھنی ہے نا ہم ان معذور بچوں کے علاج میں مدد کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہم پر کوئی آفت نہ آئے، ہم آفت زدہ کی مدد کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر سلامت رکھے، یہ سیلاب زدان کے گھر بنا رہی ہے دعوت، ہم کسی ایک کا گھر بنا دیں اور اللہ سے دعا کریں مولا میرے بس میں گھر بنانا تھا بنا دیا، اب میرے گھر کو بسانا تیرا کام ہے۔ تو وہ کریم ہے، اس کی رحمت دیکھ رہی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو یہ وہ گولڈن اپارچونٹیز ہیں۔ اگین میں صرف آپ سے آج کا یہ پروگرام ہم نے فنڈ کے لیے نہیں بلایا، ہمیں آپ چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی بیزی لائف میں سے 1-2 گھنٹہ نکالیں اور ہماری کسی ایک ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ آپ کا ذہن چلتا ہے کہ یار میں میڈیکل کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں، وی ویلکم یو۔ آپ کو لگتا ہے نہیں یار میں یہ ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے ہاؤسز کی ریہیب، میں اس میں ساتھ دینا چاہتا ہوں، ہم آپ کو اس میں ویلکم کریں گے۔ 80 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کے، تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اس میں ساتھ دیں۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمارے اس اجتماع کو، اس اوپننگ سیریمنی کو، اس اچھی بڑی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے آج تک ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہاں اس مدنی ہیلتھ کیئر کی ایک خوبصورتی آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا خیال ہے کراچی کا پہلا اس طرح کا ہیلتھ کیئر سینٹر ہوگا جس میں خواتین اور مردوں کے لیے پردے کے ساتھ، شریعہ کمپلائنس کے ساتھ علاج کا انتظام ہے۔ عورتوں کو عورتیں، لیڈی ڈاکٹر ڈیل کریں گے، جینٹس کو جینٹس ڈیل کریں گے، دونوں کے ویٹنگ ایریاز تک الگ ہیں، یہاں تک کہ ان کے ایکس رے اور دیگر کام جہاں پر پردے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے مفتیان کرام کی پوری یوں سمجھے گائیڈ لائن کے ساتھ یہ پورا مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ پہلا ہے، یہ آخری نہ ہو، یہ قدم بڑھا ہے، اللہ کرے کہ یہ چلتا رہے، اور اس نیکی کے کام میں اللہ کرے کہ ہم سب بھی حصے دار بنیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پورے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کے روح رواں رضوان مدنی بھائی تشریف لائیں، اور اپنے جو بھی سینٹر میں کیا فیسلٹیز ہوں گی یہ بیان ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف جائیں گے۔ رضوان بھائی تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں کہ آج ان کی نگاہ کرم، ان کی نگاہ شفقت اور ان کے اخلاص کی برکت سے آج ہم اس مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر اس وقت مریضوں کو سہولت فراہم کرنے کی پوزیشن میں موجود ہے۔ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت بنایا گیا۔ دعوت اسلامی بہت پہلے سے ان فلاحی کاموں میں مصروف ہے، لیکن جب کووڈ آیا تو کووڈ کے بعد سچویشن کچھ چینج ہوئی اور باقاعدہ FGRF کا ایک قیام عمل میں لایا گیا۔ جہاں بھی میڈیکل کی بات ہوتی ہے تو پہلا جملہ یہ کہا جاتا ہے انسانیت کی خدمت۔ تو دعوت اسلامی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کر رہی ہے، وہ ہے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ وہ دعوت اسلامی کا کام جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کووڈ کا دور آیا تو باقاعدہ طور پر FGRF کا عمل قیام میں آیا، اور الحمدللہ FGRF کی جو بھی کارکردگی ہے، جو بھی ایفرٹس ہیں، جو کچھ کارنامے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہیں۔
اور اسی FGIRF کے ایک شعبے میڈیکل کے ایک اور ذیلی شعبے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ واٹ از اے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر؟ دیکھیں، دعوت اسلامی کے شعبے FGIRF نے ایک ارادہ کیا کہ ہم ایک ایسا سینٹر بنائیں۔ ہمارے معاشرے کے ایک المیہ ہے، جہاں پر امیر علاج کروا رہا ہے وہاں پر غریب نہیں جا سکتا، جہاں پر غریب علاج کروانے جاتا ہے وہاں پر امیر جانا پسند نہیں کرتا۔ تو ایک ایسا میڈیکل سینٹر بنایا جائے کہ جہاں پر امیر بھی جائے تو اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرے، غریب جائے تو اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرے، اور وہاں پر ڈاکٹرز اور عملہ بھی عزت کے ساتھ کام کریں۔ اور ایسا ہوٹل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا ہم کھانا نہ کھائیں، تو ایسا سینٹر ہو کہ جہاں پر ہم اپنے لوگوں کا اپنا اور اپنے خاندان کا علاج بھی یہیں پر کروائیں۔ تو الحمدللہ ایک ایسے سینٹر کا عمل قیام میں آ چکا کہ آج ہم اپنا علاج اور اپنے خاندان کا علاج بھی بڑے پراؤڈ کے ساتھ یہیں پر کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ شفا بھی مل رہی ہے۔ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر، اس کے پیچھے تھیم کیا تھی؟ دیکھیں، میڈیکل کی جب بات کی جاتی ہے نا، تو کیئر سینٹر یا ہیلتھ کیئر سینٹر پر جب بات کی جاتی ہے نا، تو اس کی 3 لیئرز ہیں۔ ایک ہے پرائمری ہیلتھ کیئر، دین سیکنڈری، دین ٹیشری ہیلتھ کیئر۔ ہمارے ملک میں المیہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ویسے نارملی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کی، وہ فرسٹ اسٹاپ ہے کسی بھی پیشنٹ کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں المیہ کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں ٹیشری کیئر پر۔ پرائمری کیئر کیا ہے؟ ایک ایسا ہیلتھ کیئر یونٹ جہاں پر کنسلٹنسی دی جائے، جہاں پر بیسک فیسلٹیز اویلیبل ہو، جہاں پر ڈاکٹر نارملی چیک اپ کر کے پیشنٹس کو دوائیں دے کے فارغ کر سکتا ہو۔ اور یاد رکھیے، مور دین 50% پیشنٹس یہ فیملی میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں۔ نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر دین کنسلٹنسی کی جانب جا رہے ہیں کہ جناب گیسٹرونالوجسٹ چاہیے تو کسی کو پلمونالوجسٹ چاہیے۔ یہ تمام کی تمام فیسلٹی ایک پرائمری ہیلتھ کیئر فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر جاتے ہیں تو سیکنڈری پر، اس کے بعد ٹیشری جو کہ ہاسپٹل ہے۔ ہمارے یہاں روٹ کیا جاتا ہے یا تو ہاسپٹل پر یا پرائمری ہیلتھ کیئر پر۔ ہمارے گلی گلی میں ڈاکٹرز کے جو دواخانے کھلے وہاں پر جا رہے ہیں، جس میں کئی ڈاکٹر بہت اچھی پریکٹس کر رہے ہیں، اور بعض جگہ پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا۔ ایکسیلنٹ ہیلتھ فیسلٹیز، افورڈیبل پرائز، جیسا کہ رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دور میں علاج کو افیئر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ مجھے ایک عام آدمی آ کے بتا رہا تھا اس دن، ہم نے چونکہ تھوڑا سا ایز اے ٹیسٹ ڈرائیو اس کو چلایا تھا، تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، میں نے کہا نا میں اپنے خاندان کے، ہمارے لوگ بھی یہیں پر آ رہے ہیں، تو ایک انفیکشن ہو گیا ان کی فیملی کو، اور وہ آئے یہاں پر، انہوں نے علاج کروایا۔ علاج کروانے کے بعد کہا رضوان بھائی یہ انفیکشن پہلے بھی ہوا تھا، آج بھی ہوا ہے۔ پہلے ہمارا علاج 3 سے 4 ہزار میں ہوتا تھا، آج ہمارا لیس دین 1000 کے اندر علاج ہو گیا، جس میں دوا بھی ہے، ڈاکٹر کا چیک اپ بھی ہے، اور ملٹیپل لیبس بھی ہے۔ تو ایک ایسی انوائرمنٹ کے اندر کہ جس کے اندر ہر ایک کمفرٹیبل فیل کرے، اور ایک اچھا علاج افورڈیبل پرائز پر، یہ مدنی ہیلتھ کیئر کا آئیڈیا تھا۔ ایلیمینیشن آف میل پریکٹسنگ، اینٹی بائیوٹک کب دی جانی چاہیے، اسٹیرائڈ کب دینی چاہیے، وہ عوام کو تو نہیں پتہ، ڈاکٹر کے ہاتھ میں بندہ چلا جاتا ہے، ضرورت بلا ضرورت اگر اینٹی بائیوٹک دی جائے اس وقت تو مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا آپ ڈاکٹرز حضرات بیٹھے ہوئے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو اس میل پریکٹسنگ کو روکنا اور ایک اچھے انداز میں، سپروائزڈ انداز میں ایک ایسا پرائمری کیئر دینا جس کو سپروائز کیا جا رہا ہو۔ تو چھوٹا کلینک ہوتا ہے اس کو سپروائز نہیں کیا جا رہا، لیکن ایک ایسا کلینک بنانا کہ جہاں پر ایک ایم ڈی بیٹھا ہو، ایک بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہو، وہ ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کو دیکھ رہا ہو، وہ میڈیکیشنز کو دیکھ رہا ہو، وہ مریض کی کنڈیشن کو دیکھ رہا ہو، اور کوئی ایف اینڈ بٹس آ رہے تو ان کو چیک کر رہا ہو۔ یہ ہے ایک سپروائزڈ سینٹر ایز پر شریعہ کمپلائنسز، جیسے کہ رکن شورا نے فرمایا۔ الحمدللہ اس سینٹر کے بننے کے اسٹارٹ سے لے کر، یعنی جب یہ طے کیا گیا اس وقت سے لے کر بننے کے بعد تک دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان اکرام کی شرعی رہنمائی لی جاتی رہی، اس کے مطابق بنایا، اور اس کے مطابق ان کو چلا کر چیک کروایا کہ جناب والا اب بھی کوئی خامی ہے تو بتائیں، تو الحمدللہ جو انہوں نے فرمایا، جو اپروو کیا، اس کے مطابق ہم چلاتے گئے۔ ہیلتھ فیسلٹیز ایز پر WHO گائیڈ لائن، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کے رولز بنے ہوئے ہیں، علاج کے رولز بنے ہوئے ہیں، ایتھکس بنے ہوئے ہیں، پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں، جو بدقسمتی سے آج مکمل طور پر فالو نہیں کیے جاتے۔ ہم ایک ایسا سپروائز سینٹر چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لوگوں کو WHO کی گائیڈ لائن کے مطابق پراپر، ایتھیکل اور وداؤٹ میل پریکٹسنگ علاج ملے۔ یہ ہمارا ایک آئیڈیا تھا جس کو آج الحمدللہ اس صورت میں ریئلائز کیا گیا، اور آج الحمدللہ اب اس مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے
دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ کامران صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ گورنر بننے کے بعد نہیں ہے، ہمارا 20-25 سال پرانا تعلق ہے، اور ہماری دوستی مدینہ شریف میں ہوئی تھی۔ ہم نے ایک ساتھ الحمدللہ مدینہ پاک کا سفر کیا، اور پھر ہمارا پیار ان سے نعت خوانی کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے ان کو یہ منصب دیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے منصب پر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اتنا پیار ہے کہ ہم جب بلاتے ہیں تشریف لاتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا، مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیت کا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا کہ آپ کے آنے سے پہلے کافی ساری پریزنٹیشنز ہو چکی ہیں۔ یہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کامران صاحب کراچی میں اور پاکستان میں علاج کتنا مہنگا ہے آپ کے سامنے ہے۔ غریب آدمی جب علاج کرواتا ہے تو اس کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کو نو پروفٹ نو لاس کی بیس پر بنایا ہے۔ 300 روپے میں انشاءاللہ ڈاکٹر کا علاج اور اس کی دوائیں بھی ہو جائیں گی، اور پورے پاکستان کے جو لیبز ہیں اس سے 25% پرائز میں لیب بھی اس کو مل جائے گا۔ یہاں انشاءاللہ بہت سارے کام شریعہ کمپلائنس کے مطابق ہوں گے۔ لیڈیز کو لیڈیز ڈاکٹر دیکھیں گی، جینٹس کو جینٹس ڈاکٹر دیکھیں گے، پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ اور ہمارا جو آگے ٹارگٹ ہے وہ ہم پورے پاکستان میں 250 مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا ہے انشاءاللہ، یہ اہلیان کراچی کو پہلا ہم نے تحفہ دیا ہے، اور انشاءاللہ اب اس کی ہم برانچز بنائیں گے۔ ایک مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر 45 ملین کا 4.5 کروڑ روپے کاسٹ کرے گا۔ ہمارا ٹارگٹ 11 بلین جو ہے اس کے خرچ ہوں گے، اور پھر ہمارا آگے اس کی سب برانچ کے طور پر 14,000 کلینک بنائیں گے ہم پورے پاکستان میں۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم نے بتایا کہ پاکستان میں کتنا بڑا گیپ ہے ڈاکٹرز اور پیشنٹس کے درمیان۔ وہ ہمارے ایک چھوٹا سا سینٹر ہوگا جو گلی محلوں میں ہم بنا دیں گے، 2 ڈاکٹر بٹھا دیں گے، تو 3 ملین میں وہ بنے گا۔ 42 بلین یہ کاسٹ ہے۔ یہ پورا ہمارا ٹوٹل ملاتے ہیں تو ہمارا 53 بلین کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، جس کو انشاءاللہ ہم 5 سال میں اچیو کریں گے، اور آج اس کا یہ پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم حکومت سندھ سے آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ اس نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور یہ ہماری یہاں پر جو فیسلٹیز ہیں، جو بینیفٹس ہوں گے کہ برڈن ایگزسٹنگ ہیلتھ سسٹم کا برڈن کم کریں، جاب اپارچونیٹیز کریٹ کریں، اور جو برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارا بہت سارا جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، جب ان کو یہاں اچھی اپارچونیٹی ملیں گی، ابھی آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنا پروفیشنل انوائرمنٹ ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے FGRF نے، دعوت اسلامی نے ایک اور کاوش کی ہے، اور انشاءاللہ اچھا یہ آئیڈیل جاب اپارچونیٹیز فار فیمیل، ہماری خواتین کے لیے باعزت روزگار انشاءاللہ ہمارا یہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر دے گا، تو یہ بھی انشاءاللہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ کے شہر کراچی، آپ کے صوبے میں اللہ کی رحمت سے یہ کام ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی دے۔ میں اس کے لیے میں میڈیکل کالج کی بھی حاجت ہوگی، آپ اس نیک کام میں جو بھی ہمارا ساتھ دے سکیں۔ گورنر سندھ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار۔ حبیب اتاری صاحب نے جو بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حبیب اتاری صاحب سے 25-30 سال پرانا تعلق ہے، اور اس کی بنیاد بالکل مدینہ شریف سے شروع ہوتی ہے، اور ہر سال اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع اول کے مہینے میں یہ توفیق دی کہ ہم ایک میلاد کی محفل سجا سکیں، اور اس میں ہر بار طاری صاحب کا بیان ہوتا تھا۔ دعوت اسلامی ظاہر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جو کام ریاست کو کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے، ان کاموں کا بیڑا دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب کی قیادت میں جس طرح ان کی یہ ٹیم، حبیب اتاری صاحب اور باقی جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، فیضان مدینہ میں جب جا کے میں نے وزٹ کیا تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور دین اور دنیا دونوں تعلیمات کے اوپر، اور جتنی لینگویج میں انہوں نے اس چیزوں کو وہاں پر جس پر کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سندھی ہو، انٹرنیشنل لینگویجز ہوں، پاکستان کے اندر کی لینگویجز ہوں، کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو نئی نسل ہے، بچے ہیں، ان کے لیے یہ جو اسلامی طرز کے کارٹونز جو ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کیونکہ یہ ایک معاشرہ ہمارا خراب کرا جا رہا ہے ویسٹ کے کارٹونز دیکھ کر، اور بچے بچپن سے ہی غلط چیزیں ان کارٹونز کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ، واقعی یہ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں، اور دعوت اسلامی کو، مولانا حبیب اتاری بھائی کو،
کہ یہ جس محبت اور نیت جس طرح یہ پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کے مراکز کھل رہے ہیں، اور یہ باہر جو ہمارے لوگ ہیں ان کو دینی تعلیم دینا، ان کو قرآن کی تعلیم آن لائن دینا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ ہمارا مذہب اسلام کیا ہے۔ اور ایک ریاست کے اندر سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ ان فلاحی کاموں میں آگے بڑھیں جس میں سب سے پہلے ہیلتھ جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے، کہ آپ کسی کی جان بچانے کے لیے کوشاں ہوں اور اس کی مدد کریں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہم ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن کے سیکٹر میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ پیچھے تو خیر ہم بہت ساری چیزوں میں رہ گئے ہیں، اگر بنیادی سہولتوں کی بات کریں تو یہاں سارے لوگ یہ کہیں گے کہ گیس کسی کے پاس نہیں آ رہی، بجلی نہیں ہے، پینے کا میٹھا پانی نہیں ہے، جبکہ سمندر بھی اسی شہر میں ہے۔ تو ان سب مسائل کے ساتھ جب دعوت اسلامی ایک اچھے وسائل کو لے کر اچھے لوگوں کی ٹیم کے ساتھ نیک کام کر رہی ہے، اور آج انہوں نے اس کی پہلا جیسے بتایا کہ شروعات کی ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ بحیثیت گورنر سندھ میں حبیب اتاری صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ہم سے ہو سکا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو حصہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں بحیثیت گورنر سندھ اور ذاتی حیثیت میں بھی، اور اگر کہیں سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کرنی ہوئی تو اس میں بھی میں ایک برج کا کردار ادا کروں گا۔ مکمل تعاون رہے گا آپ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا، آج اس اہم سنگ میل میں جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ تیرے محبوب کی دکھیاری امت کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے ایسے کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں۔ اے اللہ ہم سب کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، اور ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی باادب حاضری بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت میرا نام لیاقت علی بھٹی ہے، ایڈیشنل سیکریٹری ہوں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں۔ آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے میڈیکل یونٹ، اور یہ بڑی بات ہے، ایک شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے میڈیکل فیلڈ میں ایک ایسا ہاسپٹل بنانا یہ بڑا انقلابی قدم ہے۔ اور جیسے میں نے یہاں پریزنٹیشن میں دیکھا کہ یہ ایک بڑی ویژن ہے پورے پاکستان کے لیے، یعنی کہ 250 کلینکس بنانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہماری طرف سے جو بھی انڈیویجولی یا گورنمنٹ کے حوالے سے جتنا ہو سکے گا ہم ضرور تعاون کریں گے۔ مدنی کلینک کی یونیک بات ہے یہ شریعہ کمپلائڈ ہوگا، اور یہ پاکستان میں بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں بھی ایسا کوئی ماڈرن میڈیسن کی پریکٹس شریعہ کمپلائنس کے حساب سے ہو، تو یہ ایک اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے، اور انشاءاللہ
अगर ये 250 क्लिनिक्स पूरे पाकिस्तान में बन जाते हैं तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। FGRF को मैं आज से नहीं, जब से FGRF शुरू हुई है तब से ही हमारा इनके साथ है। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर हम डिफरेंट रोल्स के अंदर उनकी हेल्प करते रहे हैं, वो हमारी हेल्प करते रहे हैं, और हम मिल के हमने देखा है कि जिस तरीके से FGRF ग्रो किया है, मुझे नहीं लगता कोई और ब्रांड इतनी जल्दी ऊपर गया होगा, और क्योंकि नीयत की बात है, बरकतों की बात है, और मैं देखा है जिस चीज़ में ये अपना हिस्सा डालते हैं वो बरकत उसमें आ जाती है। तो अब इन्होंने हेल्थ केयर शुरू किया है, तो आई एम प्रीटी होपफुल कि इंशाल्लाह इसको भी ये लीड करेंगे और इस तरह की कोई अनपैरेलल सी एक चीज़ बना देंगे। उसके लिए हमारी भी सपोर्ट पूरी हाजिर है। हमने इनको भी बताया है कि जो सेंट्रल में हमारे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बिल्डिंग हैं जो अबंडन पड़ी हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों की फलाह बहबूद के लिए। तो जो भी हमारा हिस्सा होगा हम डालेंगे। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी पूरी टीम को, इनके रहनुमा को, और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत को भी, कि जिनकी के विजन के ऊपर ये सारे काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दावत इस्लामी को मुबारकबाद दूंगा कि इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त महंगाई का वो आलम है कि लोग 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते, तो अपना मेडिकल कहाँ से बेचारा अफोर्ड करेगा। तो ये ऐसे सेंटर होने चाहिए। माशाल्लाह दावत इस्लामी ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है मदनी क्लिनिक के हवाले से। फिर उन्होंने कहा हम डायलिसिस सेंटर भी बना रहे हैं और मज़ीद ब्रांचेस बनाएंगे पूरे कराची में। ये बहुत अच्छा साइन है, और दावत इस्लामी ऐसे बहुत नेक काम करते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नेक काम है। कोई जो दुखियारी उम्मत है उसको पता है आपको कि जिसके पास खाने को नहीं है वो बेचारा मेडिकल क्या अपने बच्चों को करेगा। तो ये कम फीस में माशाल्लाह इतना बड़ा क्लिनिक उन्होंने बनाया है, और मैंने विज़िट किया। बहुत एक अच्छे अंदाज में क्लिनिक को ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोटा सा क्लिनिक बना दिया है, बहुत अच्छे अंदाज में एक VIP कल्चर के हिसाब से इन्होंने इस चीज़ को बनाया है, जिसमें माशाल्लाह ये बोल रहे हैं कंसल्टेंट भी हमारे पास आएंगे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। इस टाइमिंग भी बहुत अच्छे हैं, जगह भी बहुत अच्छी है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह। मैं सैयद शुएब हुसैन कनाडा से आया हूँ, और वहाँ से ही मुतासिर हुआ दावत इस्लामी से। वहाँ पे भी दावत इस्लामी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी इस वक्त मदनी हेल्थ केयर की ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पे शामिल हूँ। इस महंगाई के दौर में दावत इस्लामी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे यकीन है कि हम तमाम गरीबों, अमीरों, मिडिल क्लास सब की यहाँ पर हेल्प होगी, और बहुत लो प्राइस में सबका यहाँ पे इलाज किया जाएगा। दावत इस्लामी जो भी काम करती है उसमें पूरी आबादी का ख्याल किया जाता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक छोटा स्कूल खोल लिया एक क्लिनिक खोल ली है। दावत इस्लामी जब काम करती है तो पूरे शहर की बात करती है, पूरे मुल्क की बात करती है। और जो मैं देख रहा हूँ उनकी कि जो उनका फाइनेंशियल लेआउट है, जो प्लानिंग है इनकी, कि पर पेशेंट कितने डॉक्टर होने चाहिए इंटरनेशनली, और जो है ना क्या कहता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने प्लान किया है, और मुझे यकीन है कि वो कर लेंगे। जिस तरह बाकी काम इन्होंने शजरकारी की थी, कर लिया, ये भी कर लेंगे। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि कराची में और मुल्क के दूसरे शहरों में, इलाकों में भी इंशाल्लाह ये काम करेंगे। और जो हेल्थ कवर है ना, हेल्थ कवरेज है ये, और इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, ये इंशाल्लाह जो है जिनका एम है वो कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी यकीन है इस बात का। मुश्किल कर दे किसी की रब को